اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کفار پر بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے آپس میں باہم بہت نرم دل ہیں، ان کا آپس میں بڑا محبت مودت والا رشتہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف بیان فرمائے، ان کی نمازوں کا، ان کے قیام کا، ان کے رکوع و سجود کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، تذکرہ خیر فرمایا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا آپ دیکھیں گے، قیامت تک کے لوگ دیکھیں گے دل کی رویت کے ساتھ کہ ان کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ احادیث میں تذکرہ آیا ہے ان کے رکوع و سجود کا، ان کے لمبے لمبے قیام، ان کی تہجدوں کا، اللہ رب العزت کی رضامندی تلاش کرنے کا۔ اور میں رکوع و سجدے میں آپ دیکھیں گے ان کو، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے رکوع و سجدے دکھاوے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ میری رضامندی اور خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادات کے اندر اخلاص کی گواہی بھی اللہ رب العزت نے دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ اوصاف ان کے اللہ نے تورات میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا ہم نے تورات میں ذکر کر چھوڑا ہے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور آخری نبی ذکر ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ان کے اوصاف کے ساتھ موجود ہے کہ میرے آخری نبی کے صحابہ ایسے ایسے ہوں گے۔ تورات میں تو یہ تذکرہ ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فرمایا انجیل میں اللہ نے ان کے کیا اوصاف بیان کیے ہیں؟ فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ، انجیل میں اللہ نے بیان کیا، اس وقت بنی اسرائیل کو بتایا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی شان اور مقام تو بہت اعلیٰ ہے نا، اس کے صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ اس کے صحابہ وہ ہوں گے، تم بنی اسرائیل والے کیا کرتے ہو؟ انبیاء کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہو، کبھی تو انکار کرتے ہو نا، ظلم ڈھاتے ہو، انبیاء کو قتل تک کر دیتے ہو، انبیاء کے دشمن بن جاتے ہو، اور اگر کلمہ پڑھ بھی لو تم کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ اذهب انت وربک فقاتلا، دشمن سے لڑنا ہے ہمارے پاس کی بات نہیں، موسیٰ جاؤ اور آپ کا رب جانے، ان کے ساتھ لڑو، جب علاقہ کلیئر ہو جائے پھر ہمیں بتاؤ، ہم آ جائیں گے۔ فرمایا تمہاری، اللہ ان کو بتا رہا ہے بنی اسرائیل کو، تمہاری روش یہ ہے، لیکن میرے نبی کے صحابہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کی مثال ہمیں اللہ فرماتا ہے انجیل میں ہم نے ایسے بیان کی، ایک جیسے پودا اگتا ہے، ایک دانے سے کونپل نکلتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اور کونپلیں نکالتا ہے اور وہ پورا ایک بوٹا بن جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں گندم کا، چاول کا ایک دانہ، اس سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کونپل جب آگے زمین میں لگاتے ہیں اس کے ساتھ اتنا پورا پودا بنتا ہے، بہت ساری اس کے ساتھ کونپلیں نکل کر ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوں گے دعوت توحید لے کر، اور میرے نبی کے صحابہ پھر ساتھ ملتے چلے جائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ فرمایا جس طرح ایک کونپل نکلتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اور نکال کر اس کو مضبوط کرتا ہے، ایک کونپل تھوڑی سی ہوا آتی ہے ایسے جاتی ہے ایسے جاتی ہے، جب وہ بوٹا بن جاتا ہے بڑی بڑی آندھیوں کے سامنے وہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، فاستغلظ فاستوى على سوقه، فرمایا مضبوط ہو جاتا ہے وہ۔ آگے اللہ نے فرمایا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، یہ کیفیت جو کاشتکار ہوتے ہیں نا، جو زمیندار ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ محنت کی ہوتی ہے، بوٹے لگائے ہوتے ہیں نا، ایک ایک کونپل لگائی ہوتی ہے، جب وہ بوٹا بنتا ہے مضبوط ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر کاشتکار بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو اپنی زندگی میں ہی مضبوط ہوتا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اور کافروں کو اللہ غضب ناک کرتا، ان کو غصہ دلاتا اللہ رب العزت، وہ پریشان ہوتے ہیں، جلتے کڑتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہیں، اللہ نے ایسے ساتھی دیے ہیں جنہوں نے ان کے دین کو مضبوط کر دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کو ختم نہیں کر سکی، ان کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، ساری دنیا ورلڈ آرڈر مل کر بھی اسلام کا نام ختم نہیں، اسلام کا مشن ختم نہیں کر، اگرچہ مسلمان خود جو مسلمان ہیں ذاتی طور پر آج مجبور مظلوم مقہور ہیں، لیکن جو مشن توحید و رسالت والا وہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج اسلام کے بعض نام لیوا بالکل ان کافروں کی طرح جلتے اور کڑتے ہیں صحابہ کرام کی شان اور مقام سے، حملے کرتے ہیں ان پر، ان کی عزت اور آبرو پر حملے کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو چار ہی تھے، نعوذ باللہ، مخلص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چار ہی رہ گئے تھے بس، باقی تو سارے ایسے ایسے تھے۔ اللہ رب العزت کیا بتاتا ہے؟ مثال دی اللہ رب العزت کہ صحابہ کرام
جوک در جوک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے مشن میں داخل ہو کر اس کو تقویت دیں گے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. نبی اس وقت کو یاد کریں, یہ پہلے کی آیت ہے کہ جب اللہ رب العزت کی مدد آئے گی, فتح ملے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں. یعنی ان صحابہ کا ایمان قبول کرنا بھی اللہ رب العزت نے بطور بشارت اور بطور تسلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں نازل فرمایا. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے, اور یہ منافق کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نفاق میں داخل ہو. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے خلاف زبان کھولنا کسی طور جائز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.